بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف، قرآن کریم میں ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرو۔ حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک اپنے بندوں سے سفارش فرما رہے ہیں، اللہ سفارش فرما رہے ہیں شوہروں سے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے رہنا۔ پھر ایک مثال دی عجیب کہ دیکھو، ایک ملک کا پرائم منسٹر اور بادشاہ ایک آدمی کو خط لکھے کہ تمہارے نکاح میں جو بیوی ہے نا، وہ میری بیٹی کی سہیلی ہے، ہم ساتھ اسکول پڑھتی تھی دونوں، اس لیے میری سفارش ہے اپنی بیوی کے ساتھ خیال رکھنا پورا۔ بتاؤ، کوئی آدمی اس بادشاہ کے حکم کے بعد بیوی کو ستائے گا؟ کوئی ستا نہیں سکتا۔ پتہ ہے کہ بیوی فوراً کہے گی سہیلی کو اور میرے آ بنے گی۔ فرماتے اللہ کی سفارش ہے تو شوہروں سے، اللہ سفارش فرماتا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی کے ساتھ رہا کرو۔ اس لیے ہمیں بہت اپنے نفسوں کو ماننے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اس سے بڑا درجہ عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ رہنا اور بہت برداشت کرنا بہت دل گردے کی بات ہے، آسان کام نہیں ہے، مگر اللہ اس سے بڑا نوازے گا بھی۔ مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ ان کی تفسیر مظہری، ان کے شاگرد، ان کے خلیفہ کی تفسیر مظہری ہے۔ انہوں نے اپنے شیخ کے نام سے اس کا نام لکھا تفسیر مظہری۔ بہت نازک مزاج تھے۔ الہام ہوا کہ مرزا فلاں عورت سے نکاح کر لو، ہے بہت بدتمیز بد زبان، لیکن ہم تمہیں نوازیں گے بہت۔ بس نکاح کیا۔ لوگ بھی حیران کہ مرزا صاحب نے اس عورت سے نکاح کا پیغام کیسے دیا، اتنے بڑے آدمی۔ خیر نکاح ہو گیا۔ پہلے دن سے عورت ان کے سر پڑ گئی تو ان کے ایک خادم نے کہا، حضرت روزانہ یہ تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتی ہے، آپ اس کو فارغ کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ بیوقوف، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے درجہ دیا ہے، میں جو بناؤں وہ سب اس کی برکت ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ نے مجھے الہام فرمایا تھا اس سے نکاح کر ہم بہت نواز دیں گے۔ ایسا نوازا کہ بادشاہ وقت ان کے گھر آتا تھا ملاقات کے لیے۔ اس زمانے کے بادشاہ بھی بادشاہ تھے، ہماری طرح نہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ علماء کی قدر کرتے تھے۔ آج تو سارے علماء کے دشمن پیدا ہوئے سارے۔ تو بادشاہ ان کے گھر آتے تھے، تو بادشاہ گھر آیا نا ایک مرتبہ، تو پانی پیا بادشاہ نے اور گلاس ٹیڑھا رکھ دیا۔ اتنے نازک سر میں درد شروع ہو گیا۔ ادباً بولے نہیں کہ چلو بادشاہ وقت ہے۔ کچھ دیر کے بعد بادشاہ نے کہا، حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو ایک خادم دوں، آپ کی خدمت کریں ہمیشہ، اس کی تنخواہ میں دوں گا۔ کہا کہ سنو، اب تک تو میں برداشت کرتا رہا، تمہیں تو گلاس رکھنا بھی نہیں آتا، تم نے گلاس رکھا غلط، میرا سر میں درد ہوا، تمہارے نوکر کا کیا حال ہوگا؟ تمہارا حال یہ ہے تو۔ اتنے بڑے بنے کہ بادشاہ ایسی بات تب برداشت کرتا تھا۔ کہا یہ میری بادشاہ میری بات کیوں سنتا ہے؟ میں نے بیوی کی بات سنی، اس لیے اگر بیوی کے بادشاہ میری بات برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے۔ اپنے اوپر تھوڑا صبر کر اللہ سے مانگنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اپنے نفس پر تھوڑا کنٹرول کر عورتوں کے حقوق کو ادا کریں۔